بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، جماعت ہفتم میں مس انجم کی جانب سے تمام طلبہ و طالبات کو خوش آمدید ہے۔ آج کی اردو کی کلاس میں ہم نظم پانی کے سوال جواب کریں گے اور اس کا مرکزی خیال کریں گے۔ اس نظم کے سوال جواب صفحہ نمبر 32 اور 33 پر موجود ہیں۔ آئیے آج کا سبق اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نظم میں موجود مشکل الفاظ کے معنی۔ پہلا لفظ ہے گرا۔ گرا کہتے ہیں گانٹ کو۔ اس کے بعد ہے تری۔ تری کا مطلب ہوتا ہے گیلا پن۔ پستی۔ پستی کہتے ہیں نشیبی علاقے کو، اور نشیبی علاقے کا مطلب ہوتا ہے نچلا حصہ، زمین کا نچلا حصہ یعنی گہرا حصہ، گہرائی والی زمین۔ سانچا، اسے آپ انگلش میں مولڈ کہتے ہیں۔ مولڈ کا مطلب ہوتا ہے ایسا برتن جس میں کوئی چیز ڈالی جائے، اور جب اس میں کسی سانچے میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ اسی سانچے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تواضع کا مطلب ہوتا ہے خاطر مدارات یا مہمان نوازی۔ جفا کہتے ہیں ظلم و ستم اور دشمنی کو۔ یہ تمام مشکل الفاظ ہیں جو آپ کی اس نظم میں موجود ہیں۔ ان تمام الفاظ کے آپ نے معنی لکھنے ہیں اپنی کاپی میں۔ اس کے بعد آتے ہیں مرکزی خیال کی طرف۔ اس سبق کا مرکزی خیال ہے مرکزی خیال کی ہیڈنگ ڈالنے کے بعد یہ مرکزی خیال آپ فریش پیج پہ کریں گے۔ فرسٹ پیج پر آپ الفاظ کے معنی لکھیں گے، مشکل الفاظ کے معنی کریں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پر مرکزی خیال کی ہیڈنگ ڈال کر مرکزی خیال لکھیں گے۔ مرکزی خیال ہے پانی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ پانی حیوانات اور پودوں کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ پانی کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ مائع حالت میں ہوتا ہے، لیکن بھاپ اور برف کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے۔ پانی کی بدولت ہی زمین پر زندگی کا وجود ہے، اور پانی ہی بادلوں سے بارش بن کر برستا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ تو تھا اس نظم کا مرکزی خیال۔ اب چلتے ہیں مزید کوشچنز کی طرف۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 32 پر سوال نمبر 1 موجود ہے، جس میں کچھ سوال دیے گئے ہیں، آپ کو ان کے جواب لکھنے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو میں ان سوالوں کے جواب کراؤں گی۔ یہ سوال جواب ہے سوال نمبر 1 میں موجود دیے گئے سوال جواب۔ سوال نمبر 1، دیے گئے سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ پہلا سوال ہے پانی کیا ہے؟ اس کا جواب ہوگا پانی 2 عناصر ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مرکب ہے۔ دوسرا سوال ہے پانی کن 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے؟ اس کا جواب ہوگا پانی 2 گیسوں سے مل کر بنا ہے، جن میں ہائیڈروجن اور آکسیجن شامل ہیں۔ تیسرا سوال ہے پانی سردی میں کیا بن جاتا ہے؟ جواب ہوگا پانی سردی میں جم کر برف بن جاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے پانی گرمی میں کیا صورت اختیار کر لیتا ہے؟ اس کا جواب ہوگا پانی سخت گرمی میں بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے، اور یہ عمل جاری رہتا ہے۔ لاسٹ کوشچن ہے پانی ہوا میں شامل ہو کر کیا بن جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے یہ ہوا میں شامل ہو کر بادل بن جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ ہے سوال نمبر 1 میں دیے گئے سوالوں کے جوابات۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 میں کہا جا رہا ہے درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ ہمیشہ کی طرح میں ان الفاظ کو جملے بنا کر بتاؤں گی۔ ان الفاظ کے آپ نے ان کا مطلب سمجھنا ہے اور اپنی مرضی سے دوسرے جملے بنانے ہیں۔ پہلا لفظ ہے بادل۔ میں نے اس کا جملہ اس طرح سے بنایا ہے
آج صبح ہی سے آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں. آج صبح ہی سے آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں. آپ اسی طرح بادل کا کوئی ایسا جملہ بنائیے جس میں بادل کا لفظ استعمال کیا جائے. ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی جملے بنائیں. دوسرا لفظ ہے کھیتی. میں نے جملہ بنایا ہے انسان اپنی کھیتی کو پانی، کسان اپنی کھیتی کو پانی دے رہا ہے. آپ نے ایسا جملہ بنانا ہے جس میں لفظ کھیتی استعمال ہو. اس کے بعد ہے پستی. پستی نچلے حصے کو کہتے ہیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو الفاظ معنی میں بتایا تھا. پانی ہمیشہ پستی کی جانب بہتا ہے. یعنی پانی کی یہ خاصیت ہوتی ہے نا کہ وہ اونچائی سے نیچے کی طرف بہتا ہے، کبھی پانی نیچے سے اوپر کی طرف نہیں جاتا. آپ کوئی ایسا جملہ بنائیں گے جس کے اندر پستی کا لفظ استعمال ہو. برسنا، جیسے بارش کا پانی برستا ہے، تو میں نے جملہ بھی اسی طرح سے بنایا ہے بارش کا برسنا بہت ضروری ہے. آپ کوئی سا بھی جملہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں بارشیں نہیں ہوتی تھی تو اس لیے میں نے ایسا جملہ بنایا کہ بارش کا برسنا بہت ضروری ہے. اگر بارش نہیں ہوتی ہے تو فصلیں وغیرہ ہماری بہت اچھی نہیں ہوتی ہیں. اس کے بعد ہے ہموار. ہموار سیدھے راستے کو کہتے ہیں. میں نے جملہ اس طرح بنایا ہے یہ ہموار اور سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو. یہ ہموار اور سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو. اسی طرح آپ نے کوئی ایسا جملہ بنانا ہے جس میں لفظ ہموار استعمال ہو. تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ میں نے آپ کو آپ کی کتاب میں موجود سبق پانی کے سوال نمبر 1 اور 2 کے جوابات کرائے ہیں. اب آتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف. صفحہ نمبر 32 ہے اور سوال نمبر 3 ہے. سوال نمبر 3 میں کہا جا رہا ہے درج ذیل خالی جگہوں کو درست الفاظ کی مدد سے پر کیجیے. عزیز طلبہ و طالبات، یہ کوشچن آپ نے اپنی بک پر ہی مارک کرنا ہے. یعنی اس کوشچن کو آپ نے بک پر حل کرنا ہے اور ان خالی جگہوں کے درست جوابات کتاب پر ہی نشان لگانے ہیں. اسی کی چاہ سے کھیتی ڈیش ہے. یہ جتنی بھی خالی جگہ ہیں یہ نظم میں موجود اشعار کے مصرے ہیں. ان مصروں کو خالی جگہ کی مدد سے پر کرنا ہے، مکمل کرنا ہے. اسی کی چاہ سے کھیتی ڈیش ہے. اس میں پہلا آپشن آئے گا ہری، اس کو ٹک کر دیجئے آپ. اس کے بعد ہے اسی کو پی کے جیتے ہیں سب ڈیش. اس میں سیکنڈ لاسٹ آپشن آئے گا انسان. اس کے بعد ہے اسی کے دم سے دنیا میں ڈیش ہے. اس میں بھی سیکنڈ لاسٹ آپشن آئے گا تری. اس کے بعد ہے جو ڈیش ہوا سے سر پر اٹھائے. اس میں سیکنڈ آپشن آئے گا ہلکا. جو ہلکا ہو اسے سر پر اٹھائے. اس کے بعد ہے پڑے سردی تو ڈیش جاتا ہے پتھر. اس میں فرسٹ آپشن آئے گا بن. تو جملہ مکمل ہو جائے گا پڑے سردی تو بن جاتا ہے پتھر. یہ تھی خالی جگہ سوال نمبر 3 میں موجود. اب آتے ہیں نیکسٹ پیج پر. یہ ہے آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 33. سوال نمبر 4 ہے درج ذیل بیانات میں درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے. یہ سوال بھی آپ کو اپنی کتاب میں ہی حل کرنا ہے. اس میں بھی آپ کی نظم میں موجود اشعار کے کچھ مصرے دیے ہوئے ہیں. ان مصروں کو آپ نے مکمل کرنا ہے درست جواب لگا کر. آپشنز میں درست جواب ہر جو ہے کوشچن کا یا ہر سینٹنس کا کہ 4 آپشنز دیے ہوئے ہیں، اس میں سے آپ نے کوئی بھی ایک صحیح جو ہے اس پر صحیح کا نشان لگانا ہے. پہلا ہے نہیں کرتا کسی برتن سے. اس میں سیکنڈ لاسٹ آپشن کو ٹک لگائیے کھٹ پٹ. اس کے بعد ہے یہ دیکھیے پہلا ہے نہیں کرتا کسی برتن سے کھٹ پٹ، اس پر نشان لگائیے. پھر ہے جو دانا ہو تو سمجھو کیا ہے، سیکنڈ لاسٹ آپشن پہ نشان لگائیے پانی. کبھی اوپر سے بن کر برسے، فرسٹ آپشن
بارش. نیکسٹ ہے ہر ایک سانچے میں ڈھل جاتا ہے. فرسٹ آپشن پر ٹک کیجئے جھٹ پٹ. اس کے بعد ہے ہوا میں مل کر غائب ہو. سیکنڈ آپشن پر ٹک لگائیے نظر سے. سوال نمبر 6 ہے دیے گئے کالم الف کے مصرے کو کالم بے کے موضوع مصرے سے ملائیے. اس سوال میں کیا کیا گیا ہے کہ کالم الف میں کچھ نظم کے مصرے دیے ہوئے ہیں, پہلے مصرے دیے ہوئے ہیں, اور کالم بے میں بے ترتیب مصرے دیے ہوئے ہیں. آپ کو کالم الف کے مصروں سے بے کے مصروں کو میچ کرنا ہے. مثال کے طور پر پہلا ہے اسی کے دم سے دنیا میں تری ہے, تو آپ اس کو لائن کی مدد سے ملائیں گے اسی کی چاہ سے کھیتی ہری ہے. یہ اس کا شعر مکمل ہو جائے گا. سیکنڈ ہے جو ہلکا ہو اسے سر پر اٹھائے. اس کے ساتھ آپ جوڑیں گے جو بھاری ہو اسے غوطہ دلائے. لائن سے اس کو ملا دیں گے. پھر تھرڈ ہے یہ مل کر دو ہواؤں سے بنا ہے. اس کے ساتھ جو سیکنڈ مصرع ہوگا وہ فرسٹ ہوگا. گرا کھل جائے تو فوراً ہوا ہو جائے. لاسٹ ہے تواضع سے صدا پستی میں بہنا. تواضع سے صدا پستی میں بہنا. اس کے ساتھ آپ لائن سے میچ کریں گے سیکنڈ والا مصرع جفا سہنا مگر ہموار رہنا. اس طرح یہ اشعار آپ نے مکمل کرنے ہیں, اور یہ سوال بھی آپ نے اپنی بک پر ہی کرنا ہے, اپنی کتاب پر ہی حل کرنا ہے. عزیز طلباء و طالبات, اس طرح آج کا سبق مکمل ہوا. اپنے ٹیچر مس انجم کو اجازت دیجیے. نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.